حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمذی شریف شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضور اکثر کے اوپر پگڑی باندھتے تھے اور بعض اوقات سر کو تیل لگاتے تو پھر ٹوپی کے نیچے ایک اور کپڑا رکھ لیتے تھے تاکہ ٹوپی کو تیل نہ لگے۔ اور یہ بات تو ان کے بزرگ جو ہیں بدیع الدین آف جھنڈا، اس نے بھی مضمون لکھا، مجھے پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا ہو آپ نے پھینک کر ننگے سر نماز پڑھی ہو۔ آج کل جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں نے اس کو شعار بنا لیا، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ وہ قسطوں کے اندر یہ مضمون ختم نبوت نے بھی شائع کیا تھا ان غیر مقلدین کے حوالے سے، پہلے غیر مقلدین کے یہ الاعتصام میں شائع ہوا تھا۔ اور اسی طرح داؤد غزنوی جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھنے کے بڑا مخالف تھا، کتاب داؤد غزنوی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور فتاوی علماء حدیث کے اندر لکھا ہے کہ داؤد غزنوی سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کہیں سفر میں ہے اتفاقاً کپڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ مجبوری ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن ننگے سر سستی کی وجہ سے نماز پڑھنا، کپڑا ساتھ نہ رکھنا، اس کو اللہ تعالیٰ منافقوں کی نماز کہتا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، اس سستی کی وجہ سے کپڑا سر پہ نہ رکھنا یہ منافقوں والی نماز ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اس کو عبادت سمجھتا ہے ننگے سر نماز پڑھنے کو تو یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ یہودی ننگے سر عبادت کرتے تھے، اور اگر جو ہے وہ اس کو فیشن سمجھتا ہے تو یہ انگریزوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو بہرحال یہ ننگے سر نماز پڑھنا اچھی چیز نہیں۔ یہ جواب دیا تو سوال کرنے والے نے پھر سوال کر دیا اس میں حرج کیا ہے کہ کوئی ننگے سر نماز پڑھ؟ اس نے کہا کہ تیرا سوال ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی پوچھے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد 5 منٹ کے لیے سر نیچے ٹانگے اوپر کر لے۔ فرمایا کہ جس طرح ہر عقل مند سمجھے گا کہ یہ ایک بے وقوفی والی حرکت ہے تو اسی طرح یہ بھی ننگے سر نماز پڑھنا بھی بے وقوفوں والی حرکت ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے سجدے کے باب میں کہ صحابہ کرام پگڑی کے اوپر سجدہ کرتے تھے، یعنی پگڑی کا پیچ آگے کر لیتے تھے اگر وہ گرم جگہ ہوتی یا زیادہ ٹھنڈی ہوتی، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے سروں کے اوپر پگڑیاں ہوتی تھی، ننگے سر نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ باب الصلاۃ فی الثیاب کے الفاظ ہیں، 100 کی جمع ہے تو کم از کم 3 کپڑوں کے اوپر بولا جاتا ہے کہ ایک سر کا کپڑا ہو۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خذوا زینتکم عند کل مسجد قرآن کی جو آیت ہے کہ اپنی زینت یعنی لباس اختیار کرو نماز کے وقت، اس میں لکھا ہے کہ یہ سر کی زینت جو ہے یہ سر کا لباس ہے، لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ خذوا زینتکم یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اور ابن ابی شیبہ انہوں نے تقریباً 17 روایتیں نقل کی ہیں 2 بابوں کے اندر کہ اگر کوئی پگڑی کے پیچ کے اوپر سجدہ کرے تو جائز ہے یا جائز نہیں، بعض مکروہ کہتے تھے بعض مکروہ نہیں کہتے تھے۔ کل 17 صحابہ اور تابعین کی روایات ہیں، معلوم ہوا کہ کوئی ننگے سر نماز نہیں پڑھتا تھا، اس میں اختلاف تھا کہ پگڑی کے پیچ پہ سجدہ کرنا جو ہے وہ کیسا۔ دوسرے عمار کے اندر روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمائم تیجان العرب، کہ یہ پگڑیاں جو ہیں یہ عربوں کے تاج ہیں، اس کو تاج فرماتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی جائے وہ 70 گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے بنسبت اس کے جو پگڑی کے بغیر پڑھی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر بھی جو ہے بلکہ نماز کے باہر بھی سر کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ہونا چاہیے۔ سر ننگا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پاؤں کھلے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اصل میں سر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ رکھا ہے، جوہر رکھا ہے، اور یہ اس کی عقل کے دشمن ہے۔ گرمی میں خوب اس کو جلاؤ اور سردی میں خوب اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرو تاکہ وہ دماغ جو ہے معاف ہو جائے۔